السلام اور آداب۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے علامہ غلام احمد پرویز صاحب سے متعلق ایک ویڈیو ریکارڈ کی تھی، اور اس میں ہم نے قدر تفصیل سے ان کا تعارف کروایا تھا، اور ان کی فکر کے چند گوشوں کا اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے تعارف کروایا تھا، اور ان کی کتابوں کا میں نے آپ کو تعارف دیا تھا۔ تو اس میں ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ایک پاکستان کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین، جن کو مفتی اعظم بھی کہا جاتا ہے، مولانا شفیع عثمانی صاحب مرحوم، اور علامہ پرویز صاحب میں جو ایک خط و کتابت کا ایک سلسلہ ہوا تھا، تو میں نے آپ سے کہا تھا میں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پرویز صاحب کے اپنے متنازع افکار کی وجہ سے، اور جس انداز سے انہوں نے قرآن فہمی کی ایک طرح ڈالی اور دین فہمی کے جو اصول انہوں نے مرتب کیے، ان اصولوں کی روشنی میں انہوں نے جب قرآن کی تشریح کی تو اس میں بڑے اعتراضات ہوئے، اور بہت زیادہ ایک بھونچال آ گیا، اور اس میں پھر بہت سارے علماء نے مل کر ایک فتویٰ جاری کیا جس میں ان کی تکفیر کی گئی۔ تو اس کے بعد علامہ پرویز صاحب نے مفتی شفیع صاحب کو ایک خط لکھا تھا، تو وہ خط پھر مفتی شفیع صاحب کا جواب، اور پھر اس کا پرویز صاحب نے جو دوبارہ جواب دیا، تو ہم اس کو اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر ہم آپ کو آج کی اس گفتگو میں یہ بھی بتائیں گے کہ علامہ پرویز صاحب کے اوپر ہمارے اہل تشیع کے عالم دین نے بھی ایک جگہ ان پہ ایک تبصرہ کیا ہے، یعنی علامہ محمد حسن مجتہد صاحب نے، وہ بہت مختصر ہے، تو وہ ویڈیو کے آخر میں انشاءاللہ ہم وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ علامہ پرویز صاحب کے اوپر 1962 میں یہ فتویٰ جاری ہوا تھا، اور اس دور میں وہ کافی کام کر چکے تھے، اور ان کا کام کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ کراچی سے اپنے عہدے سے ریٹائرمنٹ قبل از وقت اس سے عہدے سے ریٹائرمنٹ لے کر وہ لاہور شفٹ ہو گئے تھے، اور انہوں نے اپنے کام کا سلسلہ جاری رکھا ہوا تھا۔ تو ان کے ان بنیادی متنازع افکار کی وجہ سے پاکستانی علماء نے ان پہ ایک فتویٰ جاری کیا، اور اس کا ذکر یہ فتویٰ دستیاب بھی ہے، موجود بھی ہے، اور یہ بہت معروف بات ہے۔ جو میرے سامنے ماہنامہ محدث ہے، جو انکار حدیث نمبر اس کا خصوصی، اس کے اندر میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا، تو آج میں دوبارہ بتاتا ہوں۔ اس میں انہوں نے اس کے صفحہ نمبر جو ہے 111 پہ لکھا ہے کہ اس سے قبل 1962 میں بھی علماء کرام کی ایک اجتماعی تحریک کے نتیجے میں غلام احمد پرویز کی کفریات پر مبنی تحریروں کی روشنی میں اس کے خلاف کفر و ارتداد کا فتویٰ مرتب کر کے توثیق و تصدیق کے لیے ملک کے طول و عرض میں تمام مکاتب فکر کے تقریباً 1000 علماء کے پاس بھیجا گیا تھا، جن میں حرم کعبہ اور مسجد نبوی کے علماء کرام بھی شامل تھے۔ ان تمام حضرات نے متفقہ طور پر اس فتوے پر اجماع کیا، اور امت کو پرویزی الحاد و زندقہ سے بچنے کی تلقین کی۔ آگے لکھتے ہیں، اس دور میں غلام محمد قادیانی کے بعد غلام محمد پرویز وہ دوسری شخصیت ہے جس کے کفر پر بلا اختلاف و شک متفقہ طور پر اجماع امت قائم ہوا ہے، جو اہل اسلام کے لیے ایک شرعی حجت ہے، تاکہ وہ نہ صرف خود اس فتنے سے اپنے ایمان و اسلام کی حفاظت کا بندوبست کریں، بلکہ دوسروں کو بھی اس کا شکار ہونے سے بچائیں۔ تو یہ پس منظر میں آپ کو بتایا یہ فتویٰ کب دیا تھا، اس میں کتنے علماء شامل تھے۔ اس کے بعد علامہ غلام احمد پرویز صاحب نے مفتی شفیع عثمانی صاحب کو خط لکھا۔ یہ خط کی جو تاریخ ہے وہ 20 فروری 1962 ہے، 25B گلبرگ 2 لاہور سے لکھا گیا ہے۔ یہ علامہ پرویز صاحب کا اپنا گھر تھا، اور آج کل یہ جو طلوع اسلام تحریک کا ہے، آپ اس کو پرویز صاحب کی جو فکر کے جو ماننے والے، تو یہ ان کا ایک مرکز ہے، وہاں پر ان کی بیٹھک ہوتی ہے، ساری کتابیں وہی سے چھپتی ہے، ماہنامہ طلوع اسلام بھی وہی سے جاری ہوتا ہے۔ تو اس میں پرویز صاحب نے بھی اسمہ تعالی، اللہ کے نام سے شروع، محترمی مفتی صاحب السلام علیکم، مجھے ایک پمفلٹ موصول ہوا ہے جس کا عنوان ہے علماء امت کا متفقہ فتویٰ، پرویز کافر ہے۔ اس پمفلٹ کے تمہیدی بیان کے متعلق پمفلٹ میں لکھا ہے کہ وہ آپ کا تحریر فرمودہ ہے۔ اس تمہیدی بیان کے آخر میں آپ نے لکھا ہے، یعنی مفتی شفیع صاحب نے کیا لکھا ہے؟ علماء کو کوئی خوشی نہیں کہ کسی مدعی اسلام کے بارے میں اس کے خلاف کوئی رائے رکھیں، بلکہ فقہاء کی اس معاملے میں انتہائی احتیاط ہر قدم پر ان کے سامنے ہے، مگر مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانا پڑا، اور پھر بھی ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم سے کسی اقتباس کے اخذ کرنے میں
کوئی فروگزاشت ہو یا پرویز صاحب کا مفہوم ہم نے کسی جگہ غلط سمجھا ہو تو ہمیں مطلع فرمایا جاوے، ہم شکریہ کے ساتھ اس پر غور کریں گے۔ میں یہ عریضہ آپ کے بیان کے اسی آخری حصے کے سلسلے میں ارسال خدمت کر رہا ہوں۔ یعنی علامہ پرویز صاحب نے ان کے پمفلیٹ کا یہ اقتباس دیا اور پھر کہا کہ اس بنیاد پہ چونکہ آپ نے یہ کہا ہے کہ کسی کو کوئی شکایت ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو غلط سمجھا ہے تو وہ ہمیں اس طرف ہماری رہنمائی کرے، تو پرویز صاحب کہتا ہے اس وجہ سے میں یہ عریضہ آپ کے بیان کے اسی آخری حصے کے سلسلے میں ارسال خدمت کر رہا ہوں۔ پرویز صاحب اس کو لکھتے ہیں، میں سب سے پہلے یہ دریافت کرنے کی جرات کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ ضروری نہیں تھا کہ جب یہ اقتباسات اخذ کیے گئے تھے اور ان سے کچھ مفہوم مستنبط کیا گیا تھا تو قبل اس کے کہ ان پر فتویٰ لیا جاتا اور اس فتوے کی اس طرح عام اشاعت کی جاتی، مجھ سے دریافت کر لیا جاتا کہ کیا یہ اقتباسات صحیح طور پر اخذ کیے گئے ہیں اور جو مفہوم تمہاری طرف منسوب کیا گیا ہے وہ صحیح ہے؟ کیا یہ عجیب انداز نہیں کہ پہلے فتویٰ صادر کر دیا جائے اور اس کے بعد پوچھا جائے کہ کیا ہم نے صحیح بنیادوں پر فتویٰ صادر کیا ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری تحریروں سے ایک آدھ فقرہ ادھر ادھر سے اخذ کر لیا گیا ہے اور انہیں مکروہ اقتباسات کہہ کر پیش کر دیا گیا ہے، پھر ان منتشر ٹکڑوں سے جو مفہوم مرتب کیا گیا ہے وہ بے حد غلط اور گمراہ کن ہے۔ اب جب کہ آپ فتویٰ صادر فرما چکے ہیں اور اس طرح سے عام اشاعت بھی کر چکے ہیں تو اس کے بعد میری طرف سے وضاحت کیا مفید نتیجہ پیدا کر سکتی ہے؟ بئیں ہمہ اگر آپ اس کا ذمہ لیں کہ جن مقامات پر یہ فتویٰ بھیجا گیا ہے وہاں میرا بیان بھی بھیجوا دیا جائے گا تو میں ان تمام شقوں کے متعلق جن پر یہ فتویٰ شائع کیا گیا ہے اپنی تحریروں کے مکمل اقتباسات اور ان کا صحیح مفہوم ارسال خدمت کر دوں گا۔ سر دست میں اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس شخص کو مومن کہا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ میں ان تمام امور پر ان تصریحات کے مطابق جو قرآن کریم میں مذکور ہیں ایمان رکھتا ہوں۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا آخری نبی اور رسول اور قرآن کریم کو تمام نوع انسان کے لیے ضابطۂ حیات مانتا ہوں۔ ارکان اسلام، نماز، روزہ وغیرہ کے متعلق میرا مسلک یہ ہے کہ امت کے مختلف فرقے انہیں جس طریقے سے ادا کرتے چلے آ رہے ہیں، کسی شخص کو حق حاصل نہیں کہ ان میں کوئی رد و بدل کرے یا کوئی نیا طریق وضع کرے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو وضاحت کر دوں، جس کو ہم اہل قرآن کہتے ہیں، چکڑالی صاحب اور ان کے سے وابستہ یا ان کی فکر کو آگے لے کر چلنے والے، وہ پرویز صاحب سے الگ تھے، تو انہوں نے اس میں کیا تھا باقاعدہ نماز کے اوقات، نماز کا طریقہ، رکعتوں کی تعداد۔ تو پرویز صاحب کے اوپر الزام میں لگا کہ یہ بندہ ہے اہل قرآن جس نے یہ کیا، تو پرویز صاحب نے ایک اور مضمون میں اس کی وضاحت کی، تو یہاں پر بھی انہوں نے کہہ دیا بھائی میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں کہ اس میں کوئی رد و بدل کیجیے۔ اس کے بعد پرویز صاحب لکھتے ہیں، اطاعت خدا و رسول کے متعلق جو کچھ میں کہتا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صورت یہ نہیں تھی کہ ہر شخص اپنے اپنے مفہوم کے مطابق خدا و رسول کی اطاعت کر لیتا تھا۔ اس کی صحیح شکل یہ تھی کہ حضور کے بعد جو خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوئی تھی اس سے پوچھا جاتا تھا کہ فلاں معاملے میں خدا و رسول کی اطاعت کس طرح کی جائے گی، جو فیصلہ وہاں سے ملتا اسے خدا و رسول کی اطاعت سمجھا جاتا۔ اسی سے وحدت امت قائم تھی۔ جب خلافت نہ رہی تو خدا و رسول کی اطاعت انفرادی طور پر ہونے لگی، اس سے امت میں افتراق پیدا ہوا۔ امت میں دوبارہ وحدت پیدا کرنے کی صورت یہ ہے کہ پھر سے خلافت علی منہاج نبوت قائم کی جائے اور اس کے فیصلوں کے مطابق خدا و رسول کی اطاعت کی جائے۔ اسی خلافت کو بغرض اختصار مرکز ملت یا اسلامی نظام سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور میں اس کی بار بار وضاحت کر چکا ہوں۔ میں نہ ہر نظام حکومت کو اسلامی نظام کہتا ہوں اور نہ اس کے فیصلوں کی اطاعت کو خدا و رسول کی اطاعت۔ میرے نزدیک خلافت علی منہاج نبوت کے علاوہ کوئی نظام اسلامی نہیں کہلا سکتا اور نہ اسے مرکز ملت کہا جا سکتا۔ تو ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ علامہ صاحب پر ایک اعتراض ان کے مخالفین یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ رسول کی اطاعت کو حکمرانوں کی اطاعت قرار دے دیا اور پھر یہ کہا گیا ان پہ الزام کہ بھئی یہ تو پرویز صاحب کی فکر کی روح سے تو ان میں سے ہر شخص جو حکومت پہ یا اقتدار پہ براجمان ہے اس کی اطاعت خدا و رسول کی اطاعت ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ کسی شخص کی طرف اس کی بات کو غلط منسوب نہیں کرنا چاہیے، اور پرویز صاحب نے بہت صراحت سے ہر جگہ یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے بعد پرویز صاحب لکھتے ہیں، اب یہ تو ہو گیا مرکز ملت یا خدا و رسول کی اطاعت سے مراد جو پرویز صاحب لیتے ہیں اس کی وضاحت کر دی۔ اس کے بعد حدیث کا جو حجیت ہے حدیث کی، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ پرویز صاحب کا اوپر نہ صرف یہ کہ یہ بات الزام تک نہیں ہے، بات حقیقت ہے کہ وہ حدیث کی حجیت سے متعلق ان کا موقف بالکل الگ ہے، لیکن یہاں انہوں نے
مفتی صاحب کو جو خط لکھا اس میں وہ لکھتے ہیں، میں ہر اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں جو قرآن کے خلاف نہ ہو یا جس میں نبی اکرم یا صحابہ کرام کی شان میں کوئی طعن نہ پایا جاتا ہو۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اپنے اصول بیان کر رہا ہے کہ میں کن حدیثوں کو مانتا ہوں۔ میں صرف ان وضعی روایات کو عجمی سازش سے تعبیر کرتا ہوں جن میں غیر اسلامی معتقدات اور رسومات کو اسلام کے لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ یعنی پرویز صاحب کے ہاں عجمی سازش بھی بہت ایک ایسی اصطلاح ہے جس کو بہت انہوں نے دہرایا، بہت لکھا، ان کی تقریباً اکثر کتابوں میں، بلکہ ہر کتاب میں آپ کو یہ اصطلاح مل جائے گی، تو اس کی بھی انہوں نے وضاحت کر دی کہ بھئی عجمی اسلام سے کیا مراد ہے۔ اس کے بعد پرویز صاحب لکھتے ہیں یعنی کہ یہ 3-4 انہوں نے اصول بیان کر دیے کہ قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیے حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یا صحابہ کی شان میں اس میں کوئی طعن نہ ہو اس روایت میں، یہ وہ کہتے ہیں میں اس کو مانتا ہوں۔ دو، پھر عجمی سازش کسے کہتے ہیں بھائی آپ تو انہوں نے بتا دیا کہ ان وضعی روایات کو میں عجمی سازش سے تعبیر کرتا ہوں۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں پرویز صاحب، جس لٹریچر کی بنا پر مجھے کافر قرار دیا جا رہا ہے اس کے متعلق اتنا عرض کر دینا کافی سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک میں ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان ایسے ہیں جو اس لٹریچر کی بدولت اسلام کے گرویدہ ہے۔ اگر یہ لٹریچر ان تک نہ پہنچتا تو وہ کبھی کے مغربی مادیت یا روس کی کمیونزم کے آغوش میں جا چکے ہوتے۔ میں اس بے پایا کرم کے لیے بدرگاہ رب العزت قدم قدم پر سجدہ ریز ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی۔ آگے لکھتے ہیں، چونکہ یہ عریضہ آپ کے اس بیان کے ضمن میں ارسال کر رہا ہوں جو آپ نے پمفلیٹ میں شائع کر دیا ہے، اس لیے اپنے اس عریضہ کو بھی بغرض اشاعت پریس میں بھیج رہا ہوں۔ والسلام، خیر طلب پرویز۔ یہ علامہ صاحب نے مفتی شفیع عثمانی صاحب کو لکھا۔ اب مفتی صاحب کا نے اس خط کا جو جواب دیا ہے وہ ہے پرویز صاحب کے نام، جناب پرویز، السلام علی من اتبع الہدی۔ اچھا، عام طور پر یہ جو آپ کسی کو سلام کرے یا کوئی خط وغیرہ لکھے تو اس کا طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن ہمارے ہاں یہ تصور ہے اور یہ حضور اکرم کے جو خطوط کا انداز بھی جو تاریخ میں محفوظ ہے، تو اس میں جب وہ غیر مسلم بادشاہوں کو جو ان کے چند خطوط ہیں تو اس میں یہ لکھا جاتا تھا، یعنی اگر وہ غیر مسلم ہے، اب چونکہ پرویز صاحب کو انہوں نے کفر کا فتویٰ دے دیا تھا، مرتد ہو چکے تھے ان کے نزدیک، تو انہوں نے سلام بھی ایسے لکھا۔ تو مفتی صاحب نے لکھا، جناب پرویز صاحب، السلام علی من اتبع الہدی۔ عرض ہے کہ آپ کا مکتوب مورخہ 20 فروری 1962 مجھے 24 فروری کو مل گیا تھا، یعنی جو آپ نے 20 فروری کو لکھا تھا وہ مجھے 24 فروری کو مل گیا تھا، مگر کاموں کا ہجوم ایسا ہے کہ مجھے جواب طلب مراسلات کی بلحاظ ضرورت و اہمیت کوئی ترتیب قائم کرنی پڑتی ہے اور پھر اسی ترتیب سے جواب لکھتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ جواب میں تاخیر ہوئی۔ بہت شائستہ انداز سے دیکھیں جواب دیا مفتی صاحب نے۔ لکھتے ہیں، جس وقت یہ فتویٰ توثیقی دستخط کے لیے میرے پاس آیا اس وقت بھی اس امر کی اہمیت پوری طرح ملحوظ تھی اور اس کا اطمینان کرنا ضروری سمجھتا تھا کہ جن اقتباسات پر فتویٰ لیا جا رہا ہے وہ واقعی آپ ہی کی تحریروں کے اقتباسات ہوں، نیز یہ کہ ان عبارتوں کو سیاق سباق سے اس طرح منقطع کر کے نہ پیش کیا گیا ہو کہ اصل مفہوم سے مختلف کوئی مفہوم بن جاتا ہو، یا کوئی ایسی شاذ عبارت ہو جو آپ کی کثیر التعداد تصانیف و مقالات میں پیش کردہ مسلک سے بالکل میل نہ کھاتی ہو، اور ایسی ہی صورت میں تعبیر کی کوتاہی یا سہو کا احتمال ہونے کے باعث وضاحت مراد کا موقع دیا جاتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں مفتی صاحب، متعلقہ عبارتوں میں کوئی ابہام و اغلاق بھی نہ تھا، نہ ان عبارتوں کا مفہوم پورا واضح تھا، متعلقہ عبارتوں میں کوئی ابہام و اغلاق بھی نہ تھا، ان عبارتوں کا مفہوم پورا واضح تھا اور وہی مفہوم پیش نظر رکھا گیا تھا جو کسی اردو جاننے والے کے نزدیک اس کا ہو سکتا ہے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ فتویٰ دینے سے پہلے یا کسی مرحلے پر آپ سے مراجعت کا کوئی سوال نہ تھا۔ ان صریح اور واضح عبارتوں میں ناقابل تعویل انداز کا کفر و الحاد دیکھ کر دیانتاً اس کی گنجائش نہ تھی کہ فتوی کی توثیق نہ کی جاتی۔ کسی ایک فرد کا ملت سے کٹ جانا کوئی معمولی سانحہ نہیں ہوتا۔ بادل ناخواستہ اس فریضے کو ادا کیا اور بتقاضۂ احتیاط مزید یہ اہتمام بھی کیا کہ اگر بفرض محال کوئی عبارت آپ کی طرف غلط منسوب ہو گئی ہو یا اقتباس ایسا ناقص اور ادھورا ہو کہ اپنے سیاق و سباق میں اس کا مفہوم کچھ بنتا اور جس طرح پیش کیا گیا ہے اس سے کچھ اور مفہوم بن جاتا ہو تو اس پر غور کرنے کا اعلان بھی کر دیا۔ آپ کے خط کے جواب میں اسی بات کا اعادہ کرنے کے علاوہ کیا کر سکتا ہوں کہ اگر آپ کسی ایسے اقتباس کی نشاندہی کریں جو آپ کی جانب غلط منسوب کیا گیا ہے یا اقتباس ایسا ناقص اور ادھورا ہے
کہ سیاق و سباق سے ہٹ کر کوئی بالکل مختلف مفہوم پیدا کرتا ہے تو اس پر یقیناً غور کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں اگر نفس فتوے پر کوئی اثر پڑتا ہے تو اس امر کی اشاعت بھی ضرور کی جائے گی۔ نفس فتویٰ اور اس کی ذمہ داری سے متعلق تو اتنی ہی بات ہے۔ اس کے بعد مفتی صاحب نے لکھا، باقی مسائل جو آپ نے اس مکتوب میں چھیڑے ہیں وہ منجملہ انہی مسائل کے ہیں جو امت کے مسلمہ عقائد سے آپ کا انحراف اور آپ کے معتقدات کا اختلاف واضح کرتے ہیں۔ ایمان، اطاعت خدا و رسول و حدیث رسول کے متعلق تمام امت کے معتقدات اور نصوص سے قرآن و سنت کے خلاف تحریف و تلبیس کا مظاہرہ اس میں بھی ہے۔ جہاں تک آپ کے موقف و مسلک کے خلاف دلائل و براہین کا تعلق ہے، متعدد اہل علم عرصہ دراز سے وقتاً فوقتاً شرح و بسط کے ساتھ اور مختلف عنوانات سے انہیں پیش کر کے آپ کو متوجہ کرنے کی صحیح کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ اس موضوع پر معتبر لٹریچر جمع ہو گیا جس سے آپ ناواقف نہ ہوں گے۔ میری جانب سے ان مسائل پر بحث مباحثہ اور رد و قدح کا ایک نیا سلسلہ نہ کچھ نتیجہ خیز معلوم ہوتا ہے، نہ میرے قوا اور مشاغل اس کی چنداں اجازت دیتے ہیں۔ اگر ان مسائل پر ہر اعتبار سے ایسے مؤثر اور مدلل انداز میں جو طالب حق کے لیے کافی ہونا چاہیے حق کی وضاحت نہ ہو سکی ہوتی تو شاید اپنی تمام معذوریوں کے باوجود اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بصیرت و بضاعت کی حد تک ان مسائل پر جو آپ نے اس مکتوب میں چھیڑے ہیں ضرور کچھ لکھتا، لیکن نہ اس کی افادیت نظر آتی ہے نہ ضرورت۔ اس لیے یہ خط اس دعا پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر حق واضح فرما دیں اور اسے قبول کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیں، اور تمام مسلمانوں کو شرور نفس معمون اور حق پر قائم رکھے۔ واللہ الموفق والمعین۔ بندہ محمد شفیع عفی اللہ عنہ، 13 مارچ 1962۔ تو علامہ پرویز صاحب کا خط اور اس کا جواب مفتی صاحب کی طرف سے یہ دیا گیا۔ بہرحال اس میں پرویز نے خدا اور رسول کی اطاعت سے متعلق جو ان پہ الزام تھا کہ انہوں نے ہر دور کے حکمرانوں کو اس کا مصداق ٹھہرایا، اس کی وضاحت انہوں نے کر دی تھی۔ اسی طرح حدیث سے متعلق اور جو باقی ایمانی اجزاء پہ انہوں نے کہا کہ میں ان پہ اسی طرح ایمان رکھتا ہوں، تو اس کا جواب مفتی صاحب نے دیا۔ اور اس میں خوشی اور ایک خوشگوار حیرت کی بات یہی ہے کہ اتنے بڑے وہ اس دور کے اپنے تھے، مفتی اعظم تھے پاکستان میں اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی گروہ کے، اور ہزاروں لاکھوں ان کے چاہنے والے، مدارس، علماء، عام عوام۔ اس کے باوجود یہ بہت خوشی کی ہمارے لیے بات ہے کہ اس دور میں انہوں نے کوئی ان کو قتل کا فتویٰ نہیں دیا، ورنہ پرویز صاحب کے جو خیالات اور جن بنیاد پہ 1000 علماء کے دستخط کے ساتھ جو فتویٰ جاری کیا گیا وہ بہت تباہ کن ہو سکتا تھا۔ لیکن بہرحال اس وقت مسائل ہوئے ہوں گے، لازماً خطرات ان کے لیے لائق ہوئے ہوں گے، لیکن کسی نے ان کو اس طرح سے نہیں کیا۔ جس جگہ وہ رہتے تھے اور جس گلی اور جس ایریا میں ان کا گھر یا رہائش ہے، تو وہ آپ دیکھ لیجئے گا تو آپ کو یہ ہوگا کہ ہاں تو کسی بھی وقت اس طرح کا کوئی ہجوم آ جائے تو ان کو تو نہیں روکا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان میں جو اس وقت رواداری ایک تھی، ایک وسعت ظرفی تھی، یہ اس کی نشانی بھی تھی۔ تو مفتی صاحب نے اس طرح کے کوئی قدم نہ اٹھا کر یہ ہم پر احسان کیا سب پر، اور پرویز صاحب پر بھی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں مفتی صاحب کا جو انداز ہے شائستہ وہ بہت متاثر کن ہے، یعنی ایک جہاں مغلظات ٹائپ یا بہت انشنٹ بات کوئی نہیں کی، انہوں نے بہت تہذیب و شائستگی کے ساتھ جواب دیا۔ وہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے اپنے اس فتوے سے رجوع نہیں کیا، تو یہ مفتی صاحب کا جواب تھا۔ اس کا پھر پرویز صاحب نے ایک اور جواب بھی لکھا، پھر اس کا جواب شاید نہیں آیا۔ پرویز صاحب نے اس کا جواب لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مفتی صاحب السلام علیکم۔ یہ خط لمبا ہے، میں اس کو پورا نہیں پڑھوں گا، بس ابتدائی چند چیزیں پڑھ کے پھر آپ اگر اس کو تفصیل سے دیکھنا چاہیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کر کے دوبارہ اپلوڈ کریں تو ہم پورا جو پرویز صاحب کو یہ جوابی خط اس کو دوبارہ پڑھ کے آپ کو سنا کے تھوڑی جہاں وضاحت کی ضرورت وہ کر دیں گے۔ ادروائز یہ طلوع اسلام سے ایک کتابچہ شائع ہوا ہے، 50 صفحے پر مشتمل ہے، کافر گری کے عنوان سے، اس کے اندر یہ موجود ہے۔ پرویز صاحب جواب لکھتے ہیں کہ محترم مفتی صاحب السلام علیکم، گرامی نامہ مورخت 13 مارچ 1962 شرف صدور لایا، تکلیف فرمائی کے لیے شکر گزار ہوں۔ نمبر 1، آپ نے فتوے کی تمہید میں لکھا تھا کہ چند مستند معتمد علماء کی ایک جماعت نے پرویزی لٹریچر کو پورے غور سے دیکھا اور پوری احتیاط کے ساتھ اس کے حسب ذیل اقتباسات لیے گئے ہیں، پمفلیٹ صفحہ نمبر 19۔ اب آپ نے اس خط میں جو کچھ لکھا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ مستند اور معتمد علماء کی اس جماعت کی تحقیق ایسی قابل اعتماد اور ان کے پیش کردہ اقتباسات اس قدر مکمل تھے کہ انہیں دیکھ کر دیانتاً اس کی گنجائش نہ تھی کہ فتویٰ کی توثیق نہ کی جاتی۔
میں اس سلسلے میں صرف ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ مستند اور معتمد علماء کی اس جماعت نے کس قسم کی تحقیق فرمائی، جو کچھ انہوں نے پیش کیا اس میں کس قدر دیانت سے کام لیا، اور جن حضرات نے اس فتوے کی توثیق فرمائی انہوں نے کتنی ذمہ داری کا ثبوت دیا۔ اس فتوے میں مجھے ذات باری تعالیٰ کا منکر ٹھہرایا گیا ہے اور اس کی ثبوت میں درج ذیل اقتباس پیش کیے گئے۔ بس یہ آگے ہے تفصیل کے ساتھ، انہوں نے ایک مثال دی کہ بھئی اس فتوے میں تو یہ کہا گیا کہ میں خدا کا منکر ہوں، تو انہوں نے اس کی وضاحت دی کہ میں اپنے کتاب کے اور اپنی تحریروں میں نے مختلف جگہوں پر ذات خداوندی سے متعلق کیا کچھ کہا ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان کے کتاب کا مختصر تعارف دیا تھا، من و یزداں کے نام سے وہ کتاب ہے، ایک علامہ نیاز فتح پوری کی کتاب ہے اور ایک پرویز صاحب کی، تو اس میں آپ ان دونوں کو آپس میں گٹ مٹ مت کریں۔ نیاز فتح پوری صاحب کی جو کتاب ہے وہ بالکل دوسرے انداز سے ہے اور اس میں جو کچھ بیان ہے وہ ایک اور تناظر میں ہے، اور جو علامہ پرویز صاحب کی کتاب ہے اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے اس میں خدا کا تعارف، یعنی جو کچھ انہوں نے کلام سے سمجھا ہے اس کو انہوں نے اس میں پیش کیا ہوا ہے، تو اس کا تعارف میں نے آپ کو گزشتہ گفتگو میں اس کے تعارف پہ میں نے بات کر لی تھی۔ تو یہاں پر میں نے چونکہ آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اس دونوں کے خطوط کا مختصر ذکر کروں گا، تو وہ میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ اب بس ایک اور چیز، اس کے بعد ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ علامہ پرویز صاحب کے جو خاص طور پر نظریہ حدیث اور یہ چیزیں ہیں، اس کی ذات جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں کے حدیث کی کتابوں پر پڑتی ہے، اور پرویز صاحب نے کچھ جگہوں پر اس کی وضاحت سے دونوں فرقوں کی کتابوں اور حدیث کے متعلق تفصیل سے لکھا بھی ہے۔ خاص طور پر جو ان کی کتاب ہے شاہکار رسالت، اس کا جو آخری باب ہے غالباً شعلۂ عشق سیاہ پوش و تیرے بات، تو وہ ایک الگ کتابی شکل میں بھی ہے، پمفلیٹ کی شکل میں، تو اس کے اندر انہوں نے شیعہ سنی دونوں کی حدیث کی کتابیں، سیاہ اربع، سیاہ ستہ، ان کا پورا تناظر، جمع کرنے والے کون تھے، یہ سارا کچھ انہوں نے دیا ہے۔ تو یہ چونکہ وہ جس مفہوم میں حدیث کی حجت کو وہ مانتے تھے پرویز صاحب، اس پہ ہم نے گزشتہ ویڈیو میں کچھ بات کی ہے، پھر کبھی دوبارہ جب ان کے نظریات پہ ہم بات کریں گے تو ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ جیسے اس خط میں بھی انہوں نے کہا کہ میں ان حدیثوں کو مانتا ہوں، لیکن وہ ماننا کس مفہوم میں ہے، وہ عام جو اہل سنت یا اہل تشیع لوگ حدیث کو جس مفہوم میں حجت مانتے ہیں، پرویز صاحب اس مفہوم میں نہیں بھی مان رہے ہو، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، یعنی بطور سورس آف شریعہ حدیث کی کیا حیثیت ہے اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ اب یہ پرویز صاحب کی چونکہ حدیث سے متعلق جو ان کا عقیدہ یا ان کا نظریہ جو فکر ہے اس کی ذات دونوں فرقوں میں پڑتی ہے، تو دونوں کی طرف سے اس پہ نقد ہونا ضروری ہے۔ اہل تشیع کے ہاں چونکہ اس طرح کے مسائل کو انہوں نے ابھی ہمارے ہاں اس طرح سے زیر بحث یہ چیزیں نہیں آئی، تو اس لیے یہاں پر اتنا مواد نہیں ملتا، ورنہ عرب دنیا میں آپ دیکھیں، ایران میں اور خاص طور پر عراق وغیرہ میں، وہاں پر شیعوں میں ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے حدیثوں پر اس نوع کے اعتراضات کیے جو اس نوع کے اعتراضات ہمارے ہاں کے لوگوں نے کیے، تو وہاں کے علماء کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کے جوابات بھی دیے، اس پہ کافی مواد بھی ہے، فارسی میں بھی غالباً ہے، میں تو چونکہ عربی میں چیزیں دیکھی ہوئی تو عربی میں بھی اس پہ کافی چیزیں، وہ ہم جب اصول کافی اور اس پہ ہمارے مستقل ایک پروجیکٹ ہے، ہم اس پہ جب کام شروع کریں گے تو اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان کے ہاں حجت حدیث کا کیا مطلب ہے، اور کون سے ایسے لوگ اٹھے ہیں علماء میں جن کو منکرین حدیث کہا جا سکتا ہے، یا جنہوں نے شیعوں کے جو مسلمہ سمجھے یا جو روایتی ان کا موقف حدیث سے متعلق اس سے کس طرح انہوں نے انحراف کیا، اور ان انحراف کرنے والوں کے ساتھ پھر روایتی علماء نے کیا سلوک کیا، وہ ہم انشاءاللہ جو ہمارے آگے ہمارے منصوبے شامل ہے ویلاگ کے حوالے سے وہ ہم بتائیں گے۔ اس پہ ہم نے نصاب وغیرہ بھی بنایا ہوا تھا، کچھ اسٹوڈنٹس کو ہم نے اس پہ پڑھانے کی بھی سعادت حاصل کی، تو اسی کو ہم چاہ رہے کہ آپ کے سامنے رکھیں۔ تو یہاں پر میں صرف ایک چیز پیش کروں گا، وہ تھوڑا دلچسپ بھی لگا مجھے اور ایک ریکارڈ میں بھی آنے کے لیے، یہ اصول کافی کی جو شرح ہے اردو، اس کا جو ترجمہ ہے اردو میں مولانا سید ظفر حسن صاحب کا، اس ترجمے کے اندر اس ترجمے پر ایک مقدمہ لکھا ہے علامہ محمد حسن مجتہد صاحب، ٹھیک ہے، تو اس اصول کافی اردو ترجمہ الشافی کے نام سے ہے، اس کے پہلی جلد ہے، اور صفحہ نمبر 9 پر علامہ صاحب نے جو پرویز صاحب پہ ایک تبصرہ فرمایا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اس میں انہوں نے ہیڈنگ یہ لگائی ہے فتنہ انکار حدیث، لکھتے ہیں مگر افسوس ہے کہ بئی ہما، یعنی اس سے پہلے انہوں نے حدیث کی اہمیت، اس کی حجت، دین فہمی میں اس کی ضرورت، قرآن فہمی میں، وہی اہل سنت والا پوائنٹ آف ویو ہے۔ باقی شیعوں کے ہاں حدیث کا جو مفہوم ہے یا اس کی جو تعریف ہے وہ اہل سنت سے تھوڑا سا الگ ہے، یعنی یوں سمجھیے کہ اہل سنت کے ہاں قول رسول، فعل رسول، تقریر رسول جو وہ حدیث ہے، اہل تشیع کے نزدیک بھی یہی چیزیں حدیث ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ ساتھ ائمہ جن کو معصوم سمجھتے ہیں، ان کا قول، ان کا فعل اور ان کی تقریر وہ بھی ان کے ہاں حدیث ہے۔ تقریر سے مراد
یعنی ان کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور جس کی انہوں نے تائید کی اور جس کو یعنی انہوں نے خود سے وہ بات نہیں کہی، نہ انہوں نے خود سے وہ کام کیا، لیکن ان کے سامنے یعنی پیغمبر یا معصومین میں سے کسی کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا، کسی نے کوئی ایسی بات کی اور انہوں نے اس پہ خاموشی اختیار کی یا اس کی تائید کی، تو اس کو ہم تقریر کہتے ہیں اصول حدیث میں۔ تو یہ ان کے ہاں حدیث یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب پرویز صاحب وغیرہ یا جو لوگ حدیث کی حجیت کو اس مفہوم میں نہیں لیتے تو اس کا ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہوتا ہے، اور جو حدیث کے ماننے والے وہ یہ کہتے ہیں بھئی اس کے بغیر آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے، تمام اسلامی اعمال کی تفصیل آپ کہاں سے لیں گے، بہت سارے اعتراضات، ان کے اعتراضات کے جوابات ظاہر سی بات ہے دوسری طرف سے دیے ہوئے بھی موجود ہے۔ یہاں پر لکھتے ہیں علامہ صاحب کہ مگر افسوس ہے کہ بئی ہما مسلمانوں میں ہمیشہ سے ایک گروہ، ہمیشہ سے یہ ذہن میں رکھنا، ہمیشہ سے ایک ایسا گروہ بھی موجود رہا ہے جو نہ صرف یہ کہ حدیث کی افادیت کا منکر ہے، بلکہ وہ یہ کہتا ہے ای دفتر بے معنی غرق میں نواب اولا، ٹھیک ہے۔ یہ دینے کے بعد اس کا وہ لکھتے ہیں اس فتنے کا حجر اساس تو پیغمبر اسلام کے آخری لمحات حیات میں آن جناب کے مطالبہ قلم و دوات کے جواب میں حسبنا کتاب اللہ بخاری شریف وہ آگے حوالہ ہے کہہ کر دکھایا گیا تھا، اور انہی حسبنا کتاب اللہ کے قائل کے دور خلافت میں حدیث بیان کرنے والوں کے درے لگتے تھے۔ الفاروق کا حوالہ دیا اس پہ، اس کا تو لکھتا ہے علامہ صاحب یہ نظریہ فاسدہ اسلام کے مختلف ادوار سے گزر کر مولوی چکڑالوی اور مسٹر پرویز کے وقت خوب برگ و بار لے آیا، خوب برگ و بار لے آیا۔ اب جبکہ اپنے اصلی رنگ و روپ اور حقیقی خد و خال کے ساتھ منظر عام پر ظاہر ہوا ہے تو حسبنا کتاب اللہ کے قائل بھی چلا اٹھے ہیں اور اس خیال کے ابطال پر متعدد کتب و رسائل لکھ ڈالے ہیں، مگر ان حضرات کو کون سمجھائیں کہ ای باد سبا ای ہما آوردہ توست اور خود کردہ را علاج نیست، ٹھیک ہے، یعنی خود اگر کوئی حرکت کی ہے تو اس کا اپنے اوپر بے تاری کر جو بیماری آپ نے کر دی اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب قریباً سب مسلمان اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر احادیث کا انکار کر دیا جائے تو نہ قرآن کے حقیقی مطالب و معانی سمجھ میں آ سکتے ہیں، نہ حقائق اسلام معلوم ہو سکتے ہیں، اور نہ اصول و فروع مکمل ہو سکتے ہیں۔ آگے انہوں نے بات یہ کی، تو یہاں پر میں صرف یہ بتانے کے لیے کہ ادھر علامہ پرویز صاحب وغیرہ کو کس طرح لیا گیا یا محسوس کیا گیا، علامہ محمد حسن مجتہد صاحب کے اس اردو اصول کافی کا جو ترجمہ ہے اس پہ جو ان کا مقدمہ ہے اس سے میں نے ایک عبارت آپ کے سامنے پیش کی۔ اچھا، یہاں پر جو انہوں نے حضرت عمر والی وہ بات پیش کی جس کو حدیث قرطاس کے نام سے مشہور ہے، ظاہر سی بات ہو شیعہ سنی دونوں کی حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، ہر جگہ وہ روایت موجود ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے اہل سنت اس روایت کو بالکل صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ اس حدیث کو اہل سنت والے صحیح مانتے ہیں اور اس حدیث سے اگر یہ مفہوم اخذ ہوتا ہے جو پرویز صاحب لیتے، اور پرویز صاحب نے بھی حضرت عمر کے اوپر جو کتاب لکھی اور دوسرے جگہوں پر جہاں انہوں نے حدیث وغیرہ کی حجت پہ بات کی، انہوں نے حضرت عمر کے اس قول کو بہت کوٹ کیا ہوا، علامہ پرویز صاحب نے خود بھی۔ تو پرویز صاحب تو اسی ٹکڑے سے جو حضرت عمر کا ہے حسبنا کتاب اللہ، اس سے بھی وہ دلیل اخذ کرتے ہیں کہ وہ حدیث کی وہ حجت اس مفہوم میں نہیں ہے جس مفہوم میں شیعہ سنی مانتے ہیں۔ پھر اہل تشیع کی سالم کے نزدیک بھی حضرت عمر کے اس بات کا پھر یہی مطلب نکلتا ہے۔ تو پھر یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ بھئی جو لوگ اس حدیث کو بھی صحیح مانتے ہیں، حضرت عمر کے اس قول کو بھی صحیح مانتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حدیث کی حجت کے بہت شدت سے قائل ہے، اور انہوں نے پرویز صاحب کے اس نظریے کے ابطال میں ہزارہا صفحات اور ہزاروں کتابیں اور کتابچے لکھ ڈالے ہیں، تو وہ اس حدیث کو کیسے لیتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو ایسا نہیں ہے، یعنی آپ یہ کہیں کہ چونکہ میں نے یہ یوں سمجھا ہے تو میرا مخالف بھی ایسا سمجھے، نہیں۔ اگر ایک حدیث کو دونوں فرقے یا چاروں فرقے یا 75 فرقے یا جتنے بھی فرقے ہیں وہ سب اس حدیث کو صحیح مان رہے، اب اس میں یہ دیکھا یہ جائے گا کہ بھئی ہر گروہ اس حدیث کا مفہوم کس طرح سے لیتا ہے، اس حساب سے اس پہ بات ہوگی۔ یہ عینی وہی بات، قرآن کو تمام مسلمان فرقے صحیح مانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو بہت سی آیات ایسی ہے جس کے اندر یعنی اگر آپ سنی نقطۂ نظر والوں کو پڑھیں، پھر سنیوں سے مختلف مکاتب، تو اس سے وہ کیا مفہوم اخذ کرتے ہیں، اہل تشیع کی ہاں جائے تو وہ اس آیت کے آیت ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، فہم کا اختلاف ہے، تو اس حدیث سے متعلق بھی ہے۔ یہ بھی ہم جب ان نظریات پہ بات کریں گے تو اس پہ بھی تفصیل سے بات کریں گے۔ میں نے یہ چاہا کہ علامہ محمد حسن مجتہد صاحب نے جس ایک طنز کے انداز میں ایک اس گفتگو کو یہاں پر تحریر فرمایا تھا وہ مجھے بڑا دلچسپ لگا، تو میں نے کہا کہ ہم اپنے سامعین کے سامنے، ناظرین کو یہ چیز بھی ان کے سامنے رکھے۔ تو امید ہے آج کی اس گفتگو
سے آپ کے سامنے کچھ نئی چیزیں ضرور آئی ہوں گی، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم یہ جو پرویز صاحب اور مفتی شفیع صاحب کے درمیان جو خط پورا، تو میں نے آپ کو پرویز صاحب کا پہلا خط، مفتی شفیع کا جواب، اس کے بعد پرویز صاحب نے تفصیل سے دوبارہ جواب دیے، وہ میں نے وقت کی قلت کی بنیاد پر وہ میں نے پورا نہیں پڑھا اس کو، لیکن میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو وہاں دیکھ لیجئے، اور اگر آپ کہتے ہیں تو ہم اس کو دوبارہ ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیں گے، تو پھر انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ، اور ہمارا جو آگے کچھ منصوبے ہیں گفتگو کے، اور کچھ موضوعات پہ ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی، اب یہ نہیں پتہ کہ کب ہوگی، مصروفیات اور اپنی باقی چیزوں کی وجہ سے پورا وقت نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے غیر جانبدارانہ، معروضی اور ہمدردانہ انداز سے بات کریں، یعنی جس فکر فلسفے پر ہم گفتگو کریں گے، تو امید آپ ہم سے یہ رکھیے، ہماری پوری کوشش یہی ہوگی کہ اس میں کسی کی طرفداری، جانبداری نہ ہو۔ ہمارا مقصد اپنے اسٹوڈنٹس کو، جو ہم جن کو پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا یہی ہے، اسی لیے سال ہر سال اسٹوڈنٹس یہ طاق میں یا اس تجسس میں رہتے کہ ان کا اپنا مسلک اور مذہب کیا ہے، تو وہ ایک طالب علم کو ہم، چونکہ ہم کوئی مجتہد کا کیا دعوے دار نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم یہ کہہ کہ لوگ ہماری تقلید کریں گے، تو وہاں ہم بتا دیں گے، اگر آپ نے جس دن مجھے مجتہد مان لیا تو آپ پھر مجھے بتا دیجئے بھائی ہم نے آپ کو مجتہد مطلق مانا ہے، پھر ہم اپنے ایک مسلک الگ سے نکالیں گے نا، تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے اس مسئلے میں یہ ہے، یہ آپ نے کرنا ہے، یا یہ آپ کا نظریہ، یا یہ آپ کا عقیدہ، یہ آپ کا فقہی عمل ہونا چاہیے، تو اب فی الحال ایسا نہیں ہے، تو اس لیے ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ تعصب سے، نفرت سے، دشمنی سے، جانبداری سے بلند ہو کر لوگوں کو صرف علم دیں، اس علم کو مزید وہ پرکھ کر، تحقیق کر کے مزید اس میں، یا جو کچھ ہم دیں گے آگے تفصیل سے، تو ہر ایک گروہ کا نقطہ نظر اور اس گروہ کے دلائل ہم دیں گے، اور مخالف نے ان دلائل کا رد کیسے کہ وہ دیں گے، اس کا سننے والے کے اوپر ہے کہ اس میں سے جس کو بہتر سمجھے اس کو اپنا لے، تو پھر دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی۔